زکیہ نے روتے ہوئے ایک نظر میت کو دیکھا اور اس کے ساتھ دروازہ عبور کر گئی۔ احتشام کو فوت ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں زکیہ اور ماجد کافی دفعہ نور کے پاس گئے تھے، لیکن اس نے ہر دفعہ ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں اس کے لیے مر گئے ہیں۔ ظاہر ہے رپت بھی احتشام کی ہی بہن تھی، وہ نور کی طرح انہیں گھر سے نکال تو نہیں سکتی تھی۔ ظاہر ہے ماجد ساجد کا بھائی تھا اور ماجد زکیہ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے بھی ان دونوں کو بلانا بند کر دیا تھا۔ ان کی تو سمجھ آتی تھی، لیکن شمع بھی اس واقعہ کے بعد سے اس سے کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ اس کے بلانے پر کھانے کو دوڑتی۔ احتشام کے ساتھ ساتھ اس کی دوستی بھی اس سے چھن گئی تھی۔ پھر ایک دن زکیہ نے ہی اسے بلایا۔ وہ جو اپنے اندر لاوا لیے پھر رہی تھی پٹ پڑی۔ میرے احتشام کو تو کہا گئی ہو، اب کیا چاہتی ہوں؟ ہاں، وہ تم سے محبت کرتے تھے، لیکن میں نے پھر بھی صبر کیا۔ اس صورت میں وہ کم از کم میرے سامنے تو تھے۔ تم نے تو انہیں ابدی نیند سلا دیا۔ تمہاری محبت میری محبت کو کھا گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا غبار نکالا۔ سب لوگ جو اس کی اونچی آواز پر باہر آئے تھے، اس انکشاف پر سب حیرت میں تھے۔ یہ کیسا انکشاف تھا جو وہ کر گئی تھی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شمع؟ میں سچ کہہ رہی ہوں بھیا، میں ان سے محبت کرتی تھی۔ اور روتے روتے اس کے گلے لگ گئی۔ اس واقعہ کے بعد گھر کے ماحول میں ایک تناؤ آ گیا تھا۔ شمع اور زکیہ کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ شمع بات بات پر اسے سناتی تھی۔ اس کا حل دونوں بھائیوں نے ایک ہی نکالا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے شمع کے نہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کی شادی کروا دی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے اسے بیٹی دی، جس کا نام اس نے مروہ رکھا۔ زکیہ اور ماجد کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نور ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ مصطفیٰ سے کبھی کبھی اس کی پہلے بات ہو جاتی تھی، لیکن پھر اس سے رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ مروہ کی پیدائش کے 1 سال بعد داخلہ ہوئی، ماجد اور زکیہ کی بیٹی۔ ہر کوئی خوش تھا، لیکن ان کی یہ خوشی کم وقت کے لیے تھی کہ شمع کے شوہر ماجد اور زکیہ کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ماضی کی کتاب کو بند کر کے انہوں نے اپنی شریک حیات کو دیکھا، جو اس حادثے کے بعد خود کو بدل گئی تھی۔ رپت بیگم نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ ان کے لیے ماضی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ ان کا سارا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ خاموشی سے سب اٹھ کر کمرے سے چلے گئے۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ کمرے میں آ کر اپنی ماما بابا کی تصویر کو سینے سے لگائے رو پڑی۔ اسے دکھ ہوا تھا احتشام کے لیے، لیکن وہ اس سب میں اپنا قصور ڈھونڈ رہی تھی۔ اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور تو اس کے والدین کا بھی نہیں تھا۔ پھر کیوں سب ان سے نفرت کرتے تھے؟ صرف اس بنا پر کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایک وجود اپنے آپ کو منو مٹی جا سویا تھا۔ وہ تو اپنی اذیت سے فرار حاصل کر گئے تھے، لیکن ان کا یہ قدم کس کس کے لیے مصیبت بن گیا تھا؟ وہ ان کی تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ شہروز دروازہ کٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنکھیں صاف کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات سب پر آج باری ہوگی۔ رپت بیگم کو سنبھالنے کے لیے ساجد صاحب موجود تھے، لیکن وہ جانتا تھا اخلاق کے پاس کسی کا سہارا نہیں ہے، اسی لیے وہ اسے دیکھنے کے لیے آ گیا اور اس کے توقع کے مطابق وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھ کر اس نے سرد سانس خارج کی اور صوفے پر جا بیٹھا اور اسے بھی سامنے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ماجد اور زکیہ کی تصویر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ زکیہ چچی تو بہت بہادر تھی۔ پھر تم کیوں رو کر خود کو کمزور ثابت کر رہی ہو؟ میں کمزور ہوں، ہاں کمزور ہوں۔ جس کے والدین اس دنیا میں نہ ہو، جس کے اپنے اسے کسی نہ کردہ وجہ پر اس سے نفرت کرتے ہوں، اس پر اعتبار نہ کرتے ہوں، وہ انسان کمزور ہوئی ہوتا ہے۔ اس نے روندی آواز میں کہا، میرے بابا اور ماما کا کیا قصور تھا؟ احتشام انکل اگر ان سے پیار کرتے تھے تو اس میں میری ماما کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا ان سے کہ وہ خودکشی کرے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، میں جانتا ہوں۔ تو پھر کیوں مجھے بچپن سے اس کی سزا مل رہی ہے؟ کیوں تائی اور پوپو مجھ سے نفرت کرتی ہے جب میرا کوئی قصور نہیں، جب میری ماما بابا کا کوئی قصور نہیں؟ تم ہی بتاؤ۔ اس کی بات کاٹ کر وہ چلا کر بولی۔ اس کی آواز رن گئی تھی، اسی لیے چلانے پر بھی اس کی آواز اتنی کم تھی کہ کمرے کے باہر نہ جاتی۔ اسے خاموش دیکھ کر پھر اس نے کہا، اچھا اگر تمہیں کسی سے محبت ہو اور کوئی لڑکی تمہیں بولے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ کیا اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ اس نے اس کے آگے آ کر سوال کیا۔ اس کی بات سن کر اسے چپ لگ گئی۔ ایسا تو وہ کبھی نہ کرتا، تو پھر زکیہ چچی کیسے کر دیتی؟ یہ سوچاتے ہی وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ وقت اچھا ہو یا برا کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اسی طرح یہ رات بھی دن کے اجالے میں بدل گئی۔ ساری رات رو رو کر اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی۔
سر بھی باری تھا، لیکن وہ پھر بھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جانتی تھی جتنا وہ گھر رہ کر سوچے گی اتنا ہی خود کو ہلکان کرے گی، اسی لیے اس نے جانے میں ہی بہتری جانی۔ ناشتے پر بھی صرف ساجد صاحب اور شہروز ہی اسے دکھے، یقیناً وہ دونوں رات کے زیر اثر تھی۔ وہ سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کر کے اس نے فاریہ کو جلدی آنے کا میسج کر کے کمرے گئی اور اپنا سامان لے کر گیٹ پر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی فاریہ بھی آ گئی۔ فاریہ نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ صبح رفعت بیگم اٹھی تو ان کا سر درد کر رہا تھا۔ رات کو رونے اور لیٹ سونے کی وجہ سے انہوں نے ٹائم دیکھا تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو ان کا دل آج اتنی دیر بعد اپنی بہن سے بات کرنے کو چاہا۔ ماں باپ کے بعد ایک ہی تو اس کی بہن تھی جس سے وہ اپنی دل کی باتیں کر سکتی تھی۔ بات تو ان کی اکثر نور سے ہو جایا کرتی تھی، لیکن ان کو ملے کافی سال ہو گئے تھے۔ جب بھی ملنا ہوتا رفعت بیگم ہی ان سے ملنے جاتی، لیکن نور نے اس گھر میں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے دراز سے ڈائری نکالی اور نور کا نمبر ڈائل کیا۔ 2 دفعہ رنگ پر بھی کسی نے نہیں اٹھایا تو انہوں نے تیسری دفعہ ڈائل کیا کہ شاید کوئی اٹھا لے۔ ان کی خوش قسمتی کی تیسری دفعہ کسی نے فون اٹھا لیا، لیکن وہ نور نہیں تھی۔ جی کون؟ انہوں نے انجان آواز سن کر دریافت کیا۔ مجھے نور سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے شاید آپ کو کس سے بات کرنی ہے پوچھا گیا تھا۔ اس کے جواب میں مقابل نے اپنی بات کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ وہ حیران ہوئی مقابل کی بدتمیزی پر اور اسے خوب کڑی کڑی سنائی۔ اسکول میں اس کا موڈ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، چونکہ 2 دن بعد پروگرام تھا، اس لیے کام زیادہ تھا، جس میں اسے رات والی بات بھی بھول گئی تھی۔ اس میں سمرین نے تو گج کر بنا کر رکھ دیا ہے، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کا نام خارج کرواتی ہے تو کبھی کسی کا۔ حد ہو گئی۔ اب تو صوفیہ بھی تنگ آ گئی تھی۔ اگلی دفعہ تو اگر میں ادھر ہوئی تو میری توبہ، جو میں کمپیئرنگ کے لیے مانوں۔ فاریہ نے دونوں ہاتھ کان کو لگا کر توبہ کی۔ اچھا جی، اگلے سال تم کیا مارس پر جا رہی ہو جو تم نے ادھر نہیں ہونا؟ نہیں صوفی جانی، اب میں تمہاری طرح بدذوق اور بڈھی روح توڑی ہوں جو نکاح کے بعد اپنی میاں کو چھوڑ کر اسکول سر کپانے آیا کروں گی۔ میں تو اپنے سیاں جی کے لیے گھر بیٹھ کر مزے مزے کے کھانے پکایا کروں گی، کیونکہ میری امی کہتی ہے کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر صوفیہ کو لتاڑ کر شوخی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، مطلب مرغی کو چچڑوں کے خواب۔ صوفیہ نے کہا لگایا۔ اس میں خواب والی کون سی بات ہے؟ انشاءاللہ میں بھی جلد ہی میاں والی ہو جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں منہ پر پھیرے۔ اس کے انداز پر دونوں نے کہا لگایا۔ ویسے مجھے لگتا ہے یہ کہاوت جو مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، یہ کسی ساس نے ہی ایجاد کی ہوگی۔ آہلہ نے کہاوت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیوں؟ وہ دونوں مسفر ہوئی۔ وہ ایسے کہ اس کی بہو کھانا نہیں بناتی ہوگی، اس لیے اس نے یہ کہہ دیا۔ اب تو میاں کو خوش کرنے کے لیے کھانا بنائے گی۔ اور صحیح، دونوں نے سر ہلایا۔ اچھا اس بات کو چھوڑو صوفی، تم بتاؤ یار کب اپنی شادی کی بریانی کھلا رہی ہو؟ فاریہ نے ایسے کہا جیسے اسے اس کی شادی کی نہیں بلکہ بریانی کی خواہش ہو۔ پتہ نہیں، ابھی تو اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ رات کے کھانے کے بعد سب کو دادی نے کمرے میں بلایا۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی سب ان کے کمرے میں موجود تھے۔ سب بڑے جانتے تھے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ طلحہ کو بھی پتا تھا ان سب میں اگر کوئی انجان تھی تو وہ صوفیہ تھی۔ جیسا کہ طلحہ اور صوفیہ کا نکاح تو ہو چکا ہے، اس لیے اب میں چاہتی ہوں کہ ان کی رخصتی بھی کر دی جائے۔ کسی کو بھی اس بات سے اعتراض نہیں ہو تو پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں شادی کر دی جائے۔ صوفیہ تمہیں اس فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بتانے کے ساتھ ہی انہوں نے پوتی سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھنا اپنا فرض سمجھا۔ سب کے سامنے یوں اپنی شادی کو ڈسکس کرتے اسے شرم آئی۔ پھر اسی شرم میں اس نے سر ہلا کر اشارہ کیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ سب اس کے شرمانے پر ہنس دیے، جبکہ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ وہ اتنی شائع ہوگی اس معاملے میں۔ چلو بیٹا پھر سب تیاری کرو، 1 ماہ ہی ہے، انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں اور بہوؤں کو کہا۔ زہرا بیگم کے 3 بیٹے تھے، بیٹی کی رحمت سے وہ محروم تھی۔ بڑے بیٹے اکمل اور بہو اقرا، ان کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا رضا اور بیٹی صوفیہ۔ منچلے بیٹے اجمل اور بہو بانو، ان کا 1 ہی بیٹا تھا طلحہ۔ چھوٹے بیٹے اقبال اور بہو زینب، ان کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا علی شرارتی سا، سنجیدگی تو اسے چھو کر نہ گزری تھی۔ چھوٹی بیٹی ماہپارہ، جسے سب مانو کہتے تھے، اور سب سے چھوٹا بیٹا حیدر۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب رفعت بیگم کا فون بجا۔ شہروز بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ موبائل کی آواز پر چپ ہو گیا۔
اس نے دیکھا تو موبائل پر نور کا نام جگمگا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ہاں دوپہر کو کیا تھا فون میں نے، بڑا دل چاہ رہا تھا تم سے بات کرنے کو، لیکن آگے سے پتہ نہیں کس ڈنگر نے فون اٹھایا تھا جس نے بغیر میرا جواب سنے فون بند کر دیا۔ انہیں ایک دفعہ پھر غصہ آیا۔ سوری آپا، وہ عاجل تھا، وہ معذرت خواہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اپنے بانجے کے نام پر تو وہ خوش ہو گئی۔ بچہ کہاں ہے آپا، 25 سال کا ہے، لیکن اپنی منمانی کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔ میں تو تنگ آ جاتی ہوں اس کی ضد اور بدتمیزیوں کو برداشت کرتے کرتے۔ انہیں تو جیسے موقع چاہیے تھا، اسی لیے اپنی بہن کے آگے پٹ پڑی۔ مصطفیٰ تو ایسا نہیں تھا، اور نہ تم، پھر وہ کیوں ایسا ہے؟ پتہ نہیں آپا، بچپن میں ضد کیا کرتا تھا تو اس کے دادا دادی پوری کر دیا کرتے تھے، پھر ان کی وفات کے بعد یہ کام مصطفیٰ نے سنبھال لیا، اور میں بھی آفس جانا شروع ہو گئی اور دھیان ہی نہیں دے پائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حد درجے کا ضدی ہو گیا ہے۔ تم کیوں خود کو پریشان کر رہی ہو؟ بچہ ہے، انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ اچھا آپ بتائیے، خیریت تھی؟ آپ نے کال کی؟ ہاں بس ویسے ہی، تم سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا تو کر لیا، تمہارا تو شاید دل نہیں کرتا۔ جو کبھی آپا کو وہ سے اپنے پل کا درد شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن شہروز بھی بیٹا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بات گول مول کر کے ان کو فون نہ کرنے پر شکوہ کر دیا۔ شہروز ان کا اپنا بیٹا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ اکیلے میں اپنی بہن سے بات کرے۔ ارے آپا ایسی بات نہیں ہے، آفس اور پھر انجوز کے کام سے وقت نہیں ملتا، میرا بھی دل کرتا ہے، ورنہ اپنے بانجے بانجی سے ملنے کا، تو تمہیں کس نے روکا ہے؟ تمہاری اپنے ہی بچے ہیں۔ جی آپا، انشاءاللہ میں ضرور ملوں گی۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے فون رکھ دیا۔ وہ بے صبری سے کوریڈور میں ان کا انتظار کر رہی تھی، آخر کون ہے اپنی شادی کی نیوز بھی تو بتانی تھی۔ کافی دیر سے وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اس نے کافی دفعہ دونوں کو کال بھی کی، لیکن دونوں ہر دفعہ 5 منٹ کا بول کر فون کاٹ دیتی۔ 5 منٹ کا بول کر پورے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اب وہ انتظار میں چکر لگا رہی تھی، لیکن ان کی نیوز دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی درگت بنانے کے لیے۔ دوسری طرف وہ دونوں اپنی ہونے والی درگت سے انجان تھی اور ریلیکس ہی تھی۔ ان کے آتے ہی وہ ان پر چڑھ دوڑی اور ہاتھ سے انہیں تپڑ مارنے لگی، اور ساتھ ساتھ انہیں کوس بھی رہی تھی۔ وہ دونوں تو سبتادہ پر گھبرا گئی۔ چڑیلو، تم لوگوں کے 5 منٹ ہی نہیں ختم ہو رہے تھے، 5 منٹ کہہ کر پورے 15 منٹ لیٹ ہو۔ فاریہ نے خود کو بڑی مشکل سے چھڑوایا، اور آخلا کی بیچاری شکل دیکھ کر اس نے خود ہی اس کی خلاصی کر دی۔ یار کیا آتے ہی دھوبی کی طرح تم نے ہمیں دھونا شروع کر دیا، اور ہم لوگ شوق سے تھوڑی تمہاری ڈانٹ اور پٹائی کے لیے لیٹ آئے ہیں۔ وہ تو راستے میں ٹریفک بہت تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ آخلا نے بھی اس کی تائید کی۔ پکا نا، جھوٹ نہیں بول رہی تم لوگ؟ لو بلا، جھوٹ بول کر ہم نے تمہاری طرح جہنم کی ٹکٹ تھوڑی کٹانی ہے۔ تو تم رکو ذرا، اس سب میں تو وہ شادی کی نیوز دینا بول ہی گئی تھی۔ چلو اندر چلو، آج سب کچھ فائنلائز کر لیں گے، اور میں نے میم سمرین کے آج پاؤں پکڑ لینے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اب کل کوئی چینجنگ نہ کروانا۔ ہاں نہیں تو عین موقع پر تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی۔ صوفیہ نے بھی فاریہ کی تائید کی۔ باتیں کرتی کرتی وہ تینوں کلاس 3 میں داخل ہوئی، جہاں میں سمرین اور کچھ اور ٹیچرز بچوں کی پریکٹس کروا رہی تھی۔ السلام علیکم، انہوں نے مشترکہ سلام کیا۔ ان کے سلام پر بچوں نے ڈرامہ روک دیا۔ ارے بچوں آپ کرو اپنا، مس سمرین آپ کو کوئی چینجنگ تو نہیں کروانی نا اب؟ کیونکہ آج ہم نے ترتیب دینی ہے کمپیئرنگ کی۔ جب ڈرامہ ختم ہوا تو صوفیہ نے پوچھا، نہیں مس صوفیہ، کچھ بھی چینجنگ نہیں کرنی، آپ لوگ ترتیب دے دیں۔ ان کے کہنے پر فاریہ نے شکر بری سانس لی۔ وہاں سے نکل کر وہ لوگ کینٹین آ گئی۔ اور ہاں، مجھے تم لوگوں کو کچھ بتانا ہے، بتانا تو صبح تھا، لیکن تم لوگوں کے چکر میں بتانا بھول گئی۔ اس نے یاد آنے پر کہا، اچھا وہ کیا؟ دادی نے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں میری شادی رکھی ہے۔ اس نے شرما کر بتایا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ دونوں نے اسے مبارک دی۔ صحیح ہے، پھر ہم لوگ اکٹھی شاپنگ کریں گے۔ فاریہ پرجوش ہوئی۔ بدھو، وہ تو دلہن ہوگی، اور وہ تو اپنی شاپنگ اپنے دلہے کے ساتھ کرے گی۔ آخلا نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ او ہاں چلو کوئی نہیں، ہم دونوں تو ساتھ ہی شاپنگ کریں گے اور سب سیم لیں گے۔ اس نے ساتھ ہی تجویز دی۔ پھر کیا تھا، اس نے ان دونوں کا خوب سرکایا شاپنگ کی پلاننگ میں۔ آج رزلٹ اناؤنس ہونا تھا، سو ان تینوں کا اکٹھے جانے کا پلان تھا، اس لیے صوفیہ نے بھی طلحہ سے اجازت لے لی تھی۔ وہ تینوں اس وقت گاڑی میں بیٹھی تھی، اور آخلا اور صوفیہ اسے گورنے میں مصروف تھی۔ اس کے برعکس وہ ان کی گوریوں کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر اپنے آپ کو سنوارنے کی جدوجہد میں لگی ہوئی تھی۔ آج ڈرائیونگ کی ذمہ داری چونکہ صوفیہ کی تھی، اس لیے وہ بے فکر تھی۔ کیا میں بہت پیاری لگ رہی ہوں جو تم لوگوں کی نظر نہیں ہٹ رہی؟ انہوں نے دیکھا اور سلور رنگ کی پیروں کو جوتی پراگ بال سٹریٹ کیے،
कमर पर फैलाए, आंखों पर काजल लगाए, पहले से प्यारी आंखों को कातिलाना बनाए, अब लिपस्टिक होंठों पर सजा रही थी। वो वाकई इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी अगर उसे देखता तो देखते ही अपना दिल उसके हाथ पर रख देता। तैयार तो वो दोनों भी आज की मुनासिबत से हुई थी। आहला ने सफ़ेद पैरों को जूती फिराक साथ ही सफ़ेद दुपट्टे से हिजाब किया था। पैरों में कुस्सा पहने मेकअप के बगैर वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। सोफिया ने नारंगी कलर की शर्ट और केपरी पहनी हुई थी। हल्की फुल्की मेकअप किए, बालों की फ्रेंच टोस्ट बनाए, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये तुम इस कदर तैयार क्यों हुई हो, जैसे तुम किसी शादी में शिरकत करने जा रही हो? आहले ने बहुएं उचकाई। अरे यार, मैं इतना भी कोई तैयार नहीं हुई। सोफी तुम तो गाड़ी स्टार्ट करो, उसने बेनियाजी से कहते सोफिया को गाड़ी चलाने का कहा। उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसने उसे ऊपर से नीचे देखा, गोया कह रही हो कि अभी भी कुछ रहता है। अच्छा ना यार, अब इस तरह तो ना देखो। मैं तो इसलिए इतना तैयार शायर हुई हूँ कि शायद वो प्रिंस भी आ जाए और मेरा लुक काम कर जाए। तुम ब्लू ब्यूटी की बात कर रही हो? आहला के मुंह से बेसाख्ता ब्लू ब्यूटी निकला। ओह, तो मैडम उन्हें ब्लू ब्यूटी के नाम से याद रखे हुए हैं। पारिया ने शरारत से उसे छेड़ा। इस पर उसने उसे घूरा। अपनी बकवास बंद रखो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों उसे याद रखूंगी? और सोफिया चलो तुम गाड़ी स्टार्ट करो, ये ना हो हम लोग लेट हो जाएं। फारिया को जवाब और गोरी से नवाजते उसने जल्दी जल्दी उससे भी कहा, गेलानी वेला। देखिए मुस्तफ़ा, मैं कब से इसे कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। कमरे में आकर उन्होंने अपने हमसफर से कहा, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ब्लैक पैंट कोट पहने वो टाई लगा रहे थे। उसे छोड़िए, आप पहले अपने शोहर की मदद करें। उन्होंने टाई उनकी तरफ बढ़ाई। वो उनकी टाई बांध रही थी और वो अपनी मनपसंद बीवी को देख रहे थे, जो इतने साल गुजरने के बाद भी खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे वक्त उन्हें छू कर ना गुजरा हो। उन्होंने टाई बांध दी थी, लेकिन चूंकि वो मुस्तफ़ा साहिब के हिसार में थी, इसलिए पीछे ना हो पाई। ऐसे क्या देख रहे हैं? उन्होंने उनके गाल पर हाथ रखकर पूछा। अपनी बीवी को देख रहा हूँ। आपको कोई मसला है क्या? उन्होंने उनकी कमर पर हल्का सा दबाव देते कहा। नहीं, आपकी ही है, जब चाहे देखे। उन्होंने उनके सीने पर सर रख दिया। यही तो उनकी कुल कायनात थी, उनका सुकून, सब कुछ। काफ़ी देर उनकी पनाह में सुकून महसूस करके उन्होंने उनका हिसार तोड़ा और फिर अपने बेटे पर तवज्जो दिलाई। अब क्या कर दिया मेरे शेर ने? उन्होंने भी उन्हें दिहाई दी और ख़ुद पर परफ्यूम स्प्रे करते आईने में उनके नजर आते खूबसूरत वजूद को नज़रों के हिसार में रखते पूछा, मुस्तफ़ा, आपके बेजा लाड प्यार और मेरी भी तवज्जो ही ने उसे ज़िद्दी बना दिया है। मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। अगर सुन भी ले तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। अच्छा आप ये बताइए, आज क्या कर दिया इसने? वो जानते थे कि आजिल ज़िद्दी है और नूर उसकी इसी ज़िद से नाला थी और डरती भी थी। आज मुझे एक फंक्शन पर जाना था, लेकिन इन जुओं से कॉल आ गई है। वहाँ जाना मेरा ज़्यादा ज़रूरी है और अगर मैं फंक्शन पर ना गई तो बुरा लगेगा। इसलिए मैंने उसे कहा कि वो मेरी जगह चला जाए फंक्शन पर, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। अब आप बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने अपनी परेशानी बताई। आप फिक्र मत करें, मैं नाश्ते पर बात करता हूं उससे। आप भी ज़रा उससे तहम्मुल से बात किया करें। माशाल्लाह से 25 का हो गया है। जी, मैं गलत लगती हूँ हमेशा आपको? मुझे तो उस लड़की के लिए फिक्र होती है जो मेरे सर पेरे बेटे की किस्मत में होगी। ऐसी बातें मत करे नूर, हमारा बेटा माशाल्लाह से समझदार है, बस ज़रा सा ज़िद्दी है। उन्होंने उन्हें बाजू के हिसार में लिया और डाइनिंग रूम का रुख किया। वो सब नाश्ता कर रहे थे। सर्वेंट पास ही सर झुकाए खड़े थे नाश्ता सर्व करने के लिए। राबी बेटा जाओ, अपने भाई को बुला कर लाओ, नूर ने अपनी छोटी बेटी से कहा, जो कि अपने भाई की तरह ही सरफिरी थी, लेकिन थोड़ी कम। मामा वो खुद ही आ जाएंगे। आपको पता तो है कि उन्हें नहीं पसंद कि कोई उन्हें बुलाने जाए। उसने अपनी जान छुड़वाई। सर्वेंट्स भी इसीलिए रिलैक्स थे क्योंकि अभी उनका सरफिरा मालिक नहीं आया था डाइनिंग टेबल पर। मुस्तफ़ा साहिब खुद उसे बुलाने के लिए जाने लगे थे कि वो नुक्सक सा तैयार आता दिखाई दिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू ब्रदर। नूर ने बेटे की तरफ देखा जिसकी पेशानी पर गीले बाल चिपके हुए थे। शायद वो अभी नहा कर आया था। वो वजाहत का पूरा शाहकार था। नूर ने मुस्तफ़ा साहिब को इशारा किया कि वो बात करे। आजिल तुम्हारी मम्मा को किसी काम से अर्जेंट हिंदू जाना है, इसलिए उनकी जगह तुम फंक्शन में चले जाओ। नहीं बाबा, मैं पहले ही उन्हें कह चुका हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा किसी भी फंक्शन में, तो फिर आपको कहने का क्या मकसद था? उसने गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। ऐसा ही था वो ज़िद्दी, अपनी बात से इनहिराफ पर अगर अक्सर वो बदतमीज़ी कर दिया करता था। स्टॉप इट आजिल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर वो तुम्हें कुछ कह रही है तो उनकी ज़रूर कोई मजबूरी होगी, और तुम हो
کہ سمجھنے کی بجائے الٹا بدتمیزی کر رہے ہو۔ اس کی بدتمیزی پر مصطفیٰ نے اس سے غصے میں کہا، جسٹ کام ڈاؤن بھائی۔ رابی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کام ڈاؤن کیا۔ ان کے غصے پر غصہ تو اسے بھی بہت آیا، لیکن وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے وہ کوئی ایسی حرکت کر دے جس پر وہ بعد میں اس سے ناراض ہو جائے۔ یہ سب دیکھ کر نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماما آپ مت روئیے، میں اور بھائی دونوں جائیں گے آپ کی جگہ۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب انکار نہیں کرے گا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مصطفیٰ یا نور سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ محبت کرتا تھا، لیکن جہاں بات اس کے مزاج یا اس انحراف پر ہوتی وہاں وہ بدتمیزی کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی وہ بدتمیزی تو کر گیا تھا، لیکن نور کے آنسو دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا میں، لیکن اس کے بعد آپ لوگ مجھے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کریں گے۔ نور نے شکر کیا۔ چلو مانا تو صحیح وہ لوگ جو ہی اسکول پہنچے تو ہر طرف گہما گہمی تھی۔ اسٹوڈنٹس ٹولیوں کی صورت میں کڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ اسٹاف روم میں داخل ہوئی جہاں سارے ٹیچرز بیٹے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھتی آخری دفعہ کمپیئرنگ پر نظر ڈالنے لگی۔ میں ماحلہ کم ود می، آپ کو بکے وغیرہ دکھا دوں؟ سر فاہد نے ان کے پاس آ کر کہا۔ جی چلیے۔ وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ اور جیکٹ پہنے خود پر اپنی پسندیدہ پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ جب رابی دروازہ ناک کر کے اندر آئی، واو بائی، لوکنگ گارجیس اینڈ ہاٹ، دیکھنا آج تو لڑکیاں آپ کے سروپ پر مر مٹیں گی۔ اس نے آنکھ دبا کر اس کی تعریف کی۔ خود بھی اس وقت بلو پینٹ پر ڈارک ریڈ شرٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی نئی بات بولو۔ تو پھر اس دنیا کے لیے تو نئی بات یہی ہوگی کہ آپ کسی پر مر مٹو، کسی کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب جاؤ۔ اس نے شرارت سے اس کے ساتھ آ کر خود کو آئینے میں دیکھ کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ عاجل مصطفیٰ گیلانی کسی کے عشق میں ڈوبے۔ اس نے غرور سے کہا، تم اپنی بتاؤ، تم تو کہیں کسی کے عشق میں تو نہیں ڈوبی ہوئی؟ اس نے باہر چلتے اس سے پوچھا۔ شاید توڑا توڑا۔ اس نے ہاتھ کی شہادت اور انگوٹھے سے توڑا کا اشارہ کیا۔ صحیح ہے، ویسے کس سے عشق فرما رہی ہو؟ بقول تمہارے جو توڑا سا ہے کوئی؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ انہیں سیڑھیاں اترتے دیکھ کر نور نے ماشاءاللہ کہا۔ دونوں ہی انتہا کے خوبصورت تھے۔ وہ خود بھی اس وقت براؤن نفیسی ساڑی میں انجوز جانے کے لیے تیار تھی۔ اچھا ماما، اب ہم لوگ جا رہے ہیں۔ رابی نے ان کے گال پر کس کیا۔ عاجل نے بھی انہیں ساتھ لگا کر کس کی۔ عاجل کو گاڑی ڈرائیو کرنا پسند تھا، اس لیے وہ خود ہی ڈرائیونگ کرتا تھا۔ البتہ گارڈز کی ایک گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے تھی۔